میں نے زندگی کو آسان بنا لیا۔ میں نے زندگی کو آسان بنا لیا، ظرف کو وسیع کر لیا۔ جو ساتھ چلتا رہا اس کو روکا نہیں، جو ساتھ چلتا رہا اس کو روکا نہیں، جو رک گیا اسے ساتھ چلنے کو کہا نہیں۔ شکوے شکایتیں کم کر دیں، جس نے ہاتھ بڑھایا اسے تھام لیا، اور جس نے دامن چھڑایا اسے خدا حافظ کہا، اسے خدا حافظ کہا۔ اس سے وجہ نہ پوچھی، اس سے وجہ نہ پوچھی، لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دی، لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دی۔ ملنا جلنا کم کر دیا، ملنا جلنا کم کر دیا۔ خواہشیں مختصر ہو گئی، اور اس طرح زندگی آسان ہو گئی۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ جب دل بار بار پچھلے راستوں کی طرف پلٹنے کو سر پٹک رہا ہو، اور ہماری حالت ایسی ہو، سختی سے آنکھیں نیچے، مٹھیاں بھینچے، دل کو سنبھالنے کی کوششوں میں ہوں کہ نہیں، رک جا، صبر کر، بگڑ مت، سدھر جا، مجھے پھر سے نہ آزما، آگے بڑھ، چلا جا، چلا جا۔ راستوں میں کچھ نہیں رکھا، کچھ نہیں رکھا ان راستوں میں۔ ضد نہ کر پلٹنے کی، پرانے راستوں پر پلٹنے سے کوئی مل نہیں جاتا، یہ ہوتی ہے اذیت۔ محبت کی اولین سرشاری میں ہی محبوب کی سرجری شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی عادتیں، کردار، عقل، شکل، ماضی، مناسبتیں، مشغلے، سب کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ نفرت کرنے پر قادر انسان نقطہ چین بن جاتا ہے۔ اب عاشق اور محبوب دونوں سچ کی بے نیام تلوار لے کر باہر نکلتے ہیں، اور جو ہی عاشق کی آنکھوں سے عقیدت و احترام کی اینک اترتی ہے، اسے محبوب کچھ ایسی 30 مار خان نظر نہیں آتی۔ یہاں سے محبت کا سفر خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہے، یہاں سے محبت کا سفر خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ابلیس کا گناہ فقط تکبر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تکبر کا حاصل مایوسی ہے۔ جب ابلیس اس بات پر مصر ہوا کہ وہ مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کر سکتا، تو وہ تکبر کی چوٹی پر تھا، لیکن جب تکبر ناکامی سے دوچار ہوا تو ابلیس اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی ناکام ہوئے، وہ بھی جنت سے نکالے گئے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے۔ یہی تو ساری بات ہے۔ ابلیس نے دعویٰ کر رکھا ہے، میں تیری مخلوق کو تیری رحمت سے مایوس کروں گا۔ نا امیدی، مایوس لوگ میرے گروہ میں داخل ہوں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کے چاہنے والوں کا اغوا ممکن نہیں۔ وہ کنویں میں لٹکائے جائیں یا صلیب پر لٹکیں، مایوس نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا کہ تمہاری عمر کافی ہے، بال بھی سفید آ چکے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کافی لوگوں کی نسبت خوش نظر آ رہے ہو۔ تمہارے چہرے سے نہیں لگتا کہ تم زندگی سے مایوس ہو۔ کیا یہ مصنوعی ہے؟ وہ بولا، صاحب جی، ہنس کر یا رو کر زندگی گزارنی ہے۔ اگر روئیں گے تب بھی گزرے گی، ہنسیں گے تب بھی۔ اگر اس نے اپنی مرضی سے ہی گزارنا ہے
تو رونا کیسا؟ ہم اللہ سے اس کی محبت کی کتنی آزمائش روز مانگتے ہیں۔ تو رحیم ہے، تو میرا فلاں کام کر دے، وہ چاہے تو جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ پریشان ہے اس کی، زمین پر قدم جمائے کھڑے، اپنے پورے جوش سے بادشاہ کے بھیک مانگتے ہیں کہ رب مجھے آگ دے دے، جلانے والی آگ۔ کیا ماں دیتی ہے اپنے بچوں کو آگ؟ پھر اس کی محبت پر شک کیسا؟ وہ کیسے دے دے تمہیں آگ؟ جو تمہیں مل رہا ہے اس میں کیا مصلحت ہے، کیا جانو تم؟ اور جو ہر پل بنا مانگے تمہیں مل رہا ہے اس کا کچھ ہوش نہیں۔ وہ ذات ہمارے محتاج تو نہیں ہے۔ سلطنت مانگتے ہو، دنیا مانگتے ہو، بادشاہ کو ہی کیوں نہیں مانگ لیتے کہ سب تمہارا ہو جائے، کہ سب تمہارا ہو جائے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب آپ ہر کسی کے لیے خاص ہوتے ہیں، لوگوں کو بات بے بات آپ یاد رہتے ہیں۔ کچھ کا تو دن ہی نہیں مکمل ہوتا آپ سے گفتگو کیے بنا، اور کچھ کی رات ہی نہیں گزرتی۔ پھر زندگی بدلتی ہے، وقت بدلتا ہے اور لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ آپ خاص سے عام ہو جاتے ہیں اور عام سے حقیر۔ لوگ آپ کو ایسے بلا دیتے ہیں جیسے کبھی آپ انہیں یاد ہی نہیں تھے۔ لوگوں کو آپ کے ہونے نہ ہونے سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ اگر فرق پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو صرف اور صرف آپ کو۔ اور کمال کی بات ہے آپ اس سب پہ صبر اور خاموشی کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ مرد ظالم ہوتا ہے، مرد حاکم ہوتا ہے، مرد خود کو عورت کا خدا سمجھتا ہے۔ ایسے کتنے ہی جملے ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، مگر کبھی نہیں سوچا کہ مرد کس قدر مشقت کرتا ہے اپنی عورت کا سائبان بننے کے لیے۔ اسے معاشرے کی سرد گرم سے بچا کر رکھتا ہے، اپنا آپ مارتا ہے، کماتا ہے اور اس پیسے سے اپنے گھر کی عورت کے لیے دنیا کی ساری سہولیات خریدتا ہے۔ قدر کریں اس کی جس کی وجہ سے آپ ایک محفوظ چھت تلے بیٹھ کر ایک آسائش بھری زندگی گزار رہی ہیں۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں انسان کا پتہ چلتا ہے، اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی یا اس کا چھوٹا پن چھپا ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے کہ پیتل کا۔ ہیرو بھی ہیروئن تک پہنچنا چاہتا ہے اور ولن بھی، صرف راستے کے انتخاب سے ایک ہیرو ٹھہرتا ہے اور ایک ولن۔ نیکی بھی فضل کے بنا کچھ نہیں۔ اپنا قد بڑھانے، شیخی مارنے، سجے کھبے لوگوں کو سمجھانے، راستہ دکھانے، اپنی مثالیں پیش کرنے کے لیے جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی انسان کا بھٹا بٹھا دیتے ہیں، وہ بھی قلب سیاہ کر دیتے ہیں۔ جس پر بے پناہ محبت لٹائی ہو، جب وہ بدل جائے اور اس محبت کو وقفے وقفے سے آپ کے منہ پر مارے، نہ آپ کو زندگی سے نکالے نہ اذیت سے، تو نفرت اس سے نہیں خود سے ہونے لگتی ہے، اور اتنی نفرت کہ دل کرتا ہے ان لبوں کو نوچ لیں جس پر اس کے ہونے سے مسکراہٹ رہتی ہے۔